حدیث بخاری میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نماز فجر کے بعد یہ سورت پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اگر ان کے گناہ زمین سے آسمان تک ہوں وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا اس سورت کا پڑھنا یہ بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کی برکت سے تمام گھر والے دنیاوی فتنوں اور آسمانی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور تمام گھر والے شیطان کے مکر و فریب سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، اولاد نیک صالح بن جاتی ہے، اور دنیا والے اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ سب انعام یہی ایک سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ام المؤمنین آپ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے عمدہ اور اعلیٰ بات بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا آپ کی کون سی بات ایسی تھی جو عمدہ اور اعلیٰ نہ ہو؟ ایک مرتبہ رات کو آپ میرے ساتھ بستر میں آرام فرما تھے جو مجھے نہایت ہی پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی تم مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے لیکن میں آپ کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ پس آپ اٹھے، مشک کے پاس تشریف لے گئے اور اچھی طرح وضو فرمایا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور قیام کی حالت میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے، پھر آپ نے رکوع سجدہ کیا اور اس حالت میں بھی آپ کے آنسو جاری رہے یہاں تک کہ حضرت بلال آئے اور نماز فجر کی اطلاع دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں تو پھر اللہ کے دربار میں اس قدر رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ باحوالہ مشکات شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب ان لوگوں پر انعام و اکرام کیا جائے جو دنیا میں مصائب و آلام برداشت کرتے رہے ہیں تو وہ لوگ جو دنیا میں آرام و عافیت سے رہیں کہیں گے کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ آج انہیں بھی ایسا ہی اجر ملتا۔ باحوالہ ابن میجہ میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے انبیاء، پھر ان سے جو قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی سخت ہوگی اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑا مرتبہ بڑی آزمائش کے ساتھ آتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، تو جو صبر و شکر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو بے صبری اور غصہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف، نبی
نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مصائب و آلام کو ہمارے لیے کتنا سہل فرما دیا، یہ بتا کر کہ ہماری ہر تکلیف ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ہمارے مراتب کی بلندی کا مژدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شب و روز کی پریشانیاں اور الجھنیں جنہوں نے ہمیں بدحال کر رکھا ہے اور ہر زبان پر جن کا شکوہ ہے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے ناواقعی یا لاپرواہی کے باعث ہے۔ اگر ہم اپنی ہی خامی دور کر لیں اور اپنے مسائل کا علاج قرآن و حدیث میں تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، یا کم از کم علماء دین سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے کے عادی ہو جائیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ نہ تو علم دین حاصل کرنے کی کوئی اہمیت رہی اور نہ ہی علماء کی صحبت کی کوئی ضرورت، جبکہ سکون و اطمینان حاصل کرنے کے صرف یہی دو ذریعے ہیں۔ آج ہمارے مسائل کوئی نئے نہیں ہیں، ہم سے پہلوؤں کو ہم سے بہت زیادہ مصائب و مسائل کا سامنا تھا۔ معاشی مسائل بھی تھے، سیاسی بھی تھے، دشمن کا خوف بھی تھا، ظلم و ستم کا مقابلہ بھی، بیماریاں بھی تھیں، وبائیں بھی تھیں، لیکن وہ ہماری طرح نہ تڑپتے تھے، نہ بے چین ہوتے تھے، رات کو سکون کی نیند بھی سوتے تھے، دن کو بے خوف و خطر اپنا رزق بھی کماتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن مجید اور احادیث تھی، جس سے رہبری حاصل کر کے وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے تھے اور اس کی تعلیم کے مطابق وہ مصائب و آلام کو اپنے لیے اللہ کی رحمت جانتے اور صبر و استقامت کے ذریعہ اس رحمت کو حاصل کرتے تھے۔ ہم مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پیش کرتے ہیں۔ کیا عجب کسی مضطرب و بے چین بھائی بہن کے لیے حصول سکون کا باعث ہو جائے تو ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہو جائے۔ حدیث بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور اجال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور اجال داری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، اجال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر دوبارہ رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا حضور اس کی گریہوزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ میں تجھے آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخری آیت تک پڑھ لیا کر۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے پہنچی ہوئی کہی ہے، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی یا الہی، وہ بندہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا ہو، میں اس کی ملاقات کا مشتاق ہوں، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے
موسیٰ تو اسے ساحل سمندر کے پاس پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے، بس وہیں میرے محبوب بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب برگزیدہ بندہ سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کپڑوں میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ کشتی کا پھٹا نہ ہونے کے باوجود کشتی سمندر میں تیرتی ہوئی سیل پر جا لگی۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا گلا دبا کر زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم نے ایک بچے کی جان کو بغیر عذر قتل کر دیا ہے، بے شک تم نے بہت برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں
نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا اور رہنے کی جگہ طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر یہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا ان گاؤں والوں نے ہم کو کھانا اور رہائش نہ دی اور آپ نے بن عذر ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا راستہ ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے یہ محفوظ رہیں، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے، اور دنیاوی فتنوں اور آسمانی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 6 خصوصی انعام ہیں۔ خون کا پہلا ہی قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا، بڑی گھبراہٹ سے قیامت کے دن امن میں رہے گا، اس کے سر پر وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، اس کے نکاح میں بڑی آنکھوں والی 72 خوبصورت حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بحوالہ ترمذی شریف، شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی کو بخش دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب بخشش ہوگی تو اس وقت جب کہ ہر شخص کو اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی، شہید مطمئن ہوگا کہ وہ تو بغیر حساب و کتاب ہی کے نہ صرف جنتی ہو چکا ہے بلکہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ چکا ہے، اب تو بس داخل ہونے کی دیر ہے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ یہ ہے کہ شہید پر ایک انعام یہ ہوگا کہ اس کی شفاعت اپنے عزیزوں کے لیے مقبول ہوگی، جن کی تعداد یہاں 70 فرمائی گئی ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں 80 کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ تعداد بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اتنے ہی افراد کے لیے شفاعت قبول ہوگی، یہ صرف ایک اندازہ ہے کہ شہید 70 یا 80 یا جتنوں کی اللہ چاہے شفاعت کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ اصل بات
بات قابل غور یہ ہے کہ شہید کو یہ حق کیوں دیا گیا؟ تو ایک تو اس لیے کہ یہ بھی دیگر اعزازات کی طرح ایک بڑا اعزاز ہے کہ شہید بہت سو کی سفارش کر سکے گا، جس طرح ایک بادشاہ بطور اعزاز اپنے کسی مقرب و محبوب یا وزیر کو اپنی مملکت میں کچھ خصوصی اختیارات دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شہید کے اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے آخر اس کے ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں اور دیگر اعزاز و اقرباء اور احباب کو بھی تو کچھ تکلیف پہنچی، انہوں نے بھی تو اس پر صبر کیا اور یہ صدمہ برداشت کیا، پس ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ اس آزمائش پر صبر کا کچھ اجر و ثواب انہیں بھی دیا جائے۔ پس جس کے ذریعہ تکلیف پہنچی اس کے ذریعہ اجر بھی دیا جائے گا، جن کی تعداد عام طور پر مذکورہ بالا ہی ہو سکتی ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ شہید اپنے جملہ متعلقین کی بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی عظمت کو ظاہر فرمایا اور دوسری طرف اس کے پسماندگان کی نہایت ہی آسان طریقے سے ہمت افزائی فرمائی کہ جس خاندان کا فرد اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس خاندان کے لوگ ہمت کریں، مزید جہاد میں حصہ لیں کہ ان کے شہداء ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہیں۔ پس شہادت اللہ کا ایسا عظیم انعام ہے کہ اس سے سر کٹانے والوں کے مراتب بھی بلند ہو جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے بھی اللہ کے خصوصی فضل و کرم کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور ہر نیک مومن کے دل میں اس کی آرزو ہوتی ہے اور ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کی دوسری نعمتوں کے لیے تڑپتے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح شہادت کی تمنا کرنا اور اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحم و کرم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔